کی تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا بندے اللہ نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ تو باری تعالیٰ کا اپنے معبود ہونے کے بعد فوراً والدین کے حقوق کی اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی بات کرنا، یہ والدین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور لطف کی بات آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے جا بجا قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی۔ جب حقوق کی بات آتی ہے نا تو پہلے نمبر پر قریبی رشتہ داروں کی بات، مگر والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کا شمار رشتہ داروں میں نہیں۔ یہ بات شاید پہلے آپ نے نہ سنی ہو، اہل علم تو جانتے ہیں، مگر میں نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ والدین کا شمار رشتہ داروں میں نہیں۔ کبھی والدین کو رشتہ دار سمجھے بھی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر باری تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں سے بھی پہلے والدین کا ہے، فرمایا یہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہے بلکہ والدین تو اللہ کی وہ نعمت ہے، یہ وہ منبع ہے، یہ وہ مصدر ہے، یہ وہ سرچشمہ ہے کہ جہاں سے ہر رشتہ جنم لے۔ آپ کبھی اپنے رشتہ داروں پر غور کریں نا، رشتے بنتے کیسے؟ آپ کی والدہ ہے، آپ کا والد ہے، والد کی طرف سے دیکھیں گے تو اس کا باپ ہوگا تو آپ کا دادا بن جائے گا، اس کی والدہ ہوگی وہ آپ کی دادی بن جائے گی، پھر اسی طرح پردادا پردادی اور اس پر رشتے چلتے جائیں گے۔ جو والد کا بھائی ہوگا وہ آپ کو چچا بن جائے گا، ان کی بہنیں ہوں گی وہ پھوپھیاں بن جائیں گی، ان کے بچے ہوں گے وہ آپ کے کزنز بن جائیں گے۔ یہ رشتہ کی ایک چیز جو والد کی طرف سے ہمارے لیے وجود میں آتا ہے۔ پھر والدہ کی طرف سے اسی طرح نانا ہوگا، نانی ہوگی، جو والدہ کی بہنیں ہوں گی خالائیں بن جائیں گی، جو بھائی ہوں گے وہ ماموں بن جائیں گے، جو ان کے بچے ہوں گے وہ آپ کے کزن بن جائیں گے۔ تو والدین رشتہ دار نہیں ہیں بلکہ والدین تو وہ منبع اور سرچشمہ ہے جہاں سے ہر رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو باری تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں سے بھی پہلے ہر جگہ پر والدین کا الگ ذکر ہے۔ جیسے ابھی میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہا تھا، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب والدین کے ساتھ احسان کی بات ہو گئی تو پھر آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا۔ اگر والدین کا شمار بھی رشتہ داروں کے اندر ہی ہوتا تو جب قربا کی بات آ گئی تھی تو پھر باری تعالیٰ کو والدین کا الگ ذکر کرنے کی ضرورت، ان کا الگ پہلے ذکر کر کے باری تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری قریبی رشتہ داروں کے حق بھی بات پہلے بندے پر اس کے والدین کا۔ اسی سورہ بقرہ کو پڑھیں، آیت نمبر 215 ہے، اس میں بھی باری تعالیٰ نے ایسی بات کی، فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا، فرمایا قل انہیں فرما دو ما انفقتم من خیر، کہ تم جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر، مگر تمہارے اس خرچ کرنے کے پہلے حقدار، فرمایا فللوالدین، پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں۔ جب والدین کی بات ہو گئی تو پھر آگے فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور تمہارے قریبی رشتہ دار بھی اس خرچ کرنے کے، جس کا مطلب کہ والدین کا حق باری تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں سے بھی فائدہ کروایا۔ اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر جو کلمات تلاوت کیے، باری تعالیٰ نے فرمایا اَنِشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ، فرمایا بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ۔ یہ دونوں حکم پھر جوڑ کر اکٹھے بیان کیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو چیزوں کو جوڑ کر 3 پیکج عطا کیا۔ جیسے آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا ملے گا۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا انشکر لی ولوالدیک، لوگوں میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو باتوں کو جوڑ کر باری تعالیٰ نے حکم دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ دونوں چیزیں ایک پیکج ہیں جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا یہ جو نماز اور زکوٰۃ کا میں نے اکٹھا حکم دیا ہے، کوئی شخص نمازیں تو پڑھے مگر اللہ کے عطا کردہ مال میں سے زکوٰۃ نہ دے تو اللہ اس کی نمازوں کو بھی رد کرے، اس کی نمازیں بھی قابل قبول نہیں۔ جب بھی قبول ہوں گے تو اکٹھے قبول ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ایک قبول ہو جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کی اللہ کی اطاعت کو بھی رد کر دیتا ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا انشکر لی ولوالدیک، فرمایا بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، جس کا معنی ہے کہ جو بندہ اللہ کا تو شکر ادا کرے مگر والدین کا نافرمان ہو، بے ادب ہو، گستاخ ہو، اس کا والدین اس بندے کا جو اللہ کا ادا کردہ شکر ہے وہ شکر بھی اس کا رد کر دیتا ہے۔ وہ کروڑ نمازیں پڑھ لے، حج کر لے، عمرے کر لے، سجدے کر لے، وہ سجدے ٹکرے تو ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ عبادت تب بنے گے جب وہ اپنے والدین کا بھی شکر گزار بنائے۔ یہ وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات، فرمایا سن لو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ خالی چاہے کہ اللہ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے جنت میں چلا جائے، وہ نہیں جا سکے گا۔ وہ جنت میں تب جائے گا جب پہلے اس کی ماں اس کو خوش ہو، اور اللہ نے اپنی رضا ساری کی ساری وہ باپ کی رضا میں رکھی۔ فرمایا جس شخص کا باپ اس سے راضی نہیں ہے اس کا اللہ بھی اس سے کبھی راضی نہیں۔ میں آخری بات اس ذیل پہ کرنا چاہ رہا ہوں، قربان جائے اللہ تعالیٰ نے والدین کی شکل میں کتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، ہمیں اس نعمت کی عظمت کا احساس نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، اللہ گھر بیٹھے اس کو قبول حج کا ثواب۔ یعنی والدین کی شکل میں باری تعالیٰ نے نیکیوں کا ایسا منبع اور سرچشمہ آپ کو عطا کر دیا ہے کہ جس پر آپ کا زور بھی کوئی نہیں لگنا، پیسے بھی کوئی نہیں لگنے، محنت بھی کوئی نہیں ہونی، مگر اجر اور ثواب ایسا ہے کہ جس کی قبولیت میں شک ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں نا، بندہ حج کے لیے جائے تو حج کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس پر لاکھوں روپیہ لگتا ہے، کاروبار بزنس چھوڑنا پڑتا، گھر بار کو چھوڑ کے جانا پڑتا۔ پھر کوئی بندہ بھی سارے حج کے مناسک ادا کرے، جن لوگوں کو حج کی سعادت ملی ہے، تو حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی مشقت کا کام ہے۔ اور سارا حج کر کے بھی کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا حج قبول ہو۔ معلوم نہیں ہے جو پیسے خرچ کیے وہ حلال کے تھے یا حرام کے تھے، حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے کوئی غلطی کبھی کوتاہی رہ جائے، مگر قربان جائیں والدین کی شکل میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہے۔ فرمایا جو شخص ایک مرتبہ محبت بری نگاہ سے فقط اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، اللہ گھر بیٹھے اس کو قبول حج کا ثواب عطا۔ والدین کو دیکھا، بس جس میں محبت کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے والدین ہیں، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، کتنی محبت کی ہے، پیار کیا، شفقت کی۔ فرمایا بس تک لینے پر ہی اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، ایک صحابی نے عرض کی کہ آقا اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے، جیسے میرے آقا نے یہ بات سنی تو میرے آقا نے جواباً 3 نعرے لگائے۔ ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، آقا نے نعرے لگائے، اور حدیث مبارکہ نے میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ جب اس نے پوچھا نا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو پھر، تو میرے آقا نے 3 مرتبہ یہ نعرہ لگا کر اسے جواب دیا کہ بندے 100 مرتبہ تو کیا، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی کروڑ مرتبہ بھی تکے تو اللہ کروڑ حجوں کا ثواب دیا تھا۔ سبحان اللہ، اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔
تو میں اپنے نوجوانوں کو بزرگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اس نعمت کی قدر کریں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ والدین کی شکل میں اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمارے گھر میں رکھی ہے. اس نعمت کا احساس بندے کو تب ہوتا ہے وہ بھی کسی کو ہو جائے تو جب یہ نعمت چھن جاتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرنے والے اور اپنے والدین کا ادب ادا کر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ان کو بنائیں اور آخرت میں بھی اپنی کامیابی کا ذریعہ. جو شخص اپنے والدین کو شکر ادا کرنے والا بن جائے تو اس کے صدقے اللہ اس بندے کو اپنے شکر کی توفیق بھی ادا کرے اور پھر بندے کی عبادت ریاضت مجاہدے جملہ عبادت میں بتا رہا ہوں ان کی قبولیت کا انحصار ہی والدین کی فرمانبرداری. اگر آپ والدین کے فرمانبردار نہیں ہیں تو باہر جتنے مرضی متقی پرہیزگار بنتے پھرے وہ سب تقویٰ دھرے کا درا رہ جائے گا. وہ سب قبول تب ہوگا جب پہلے اپنے والدین کے شکر گزار بیٹے. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے بارے دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص ہمارے محترم منور حسین صاحب کے والد محترم جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں باری تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے.